آج 4 محرم الحرام 4 محرم کو سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کے فضائل اور مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ امام حسین نے جناب مسلم کو سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا، جہاں ابن زیاد نے انہیں عید قرباء سے ایک روز پہلے یعنی یوم عرفہ پر شہید کیا۔ طفلان مسلم علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد اسیر ہو کر کوفہ گئے اور 2 برس تک قید رہنے کے بعد جیل سے نکلے، لیکن دربدری میں 22 ذی الحج کو نہر فرات کے قریب شہید کر دیے گئے۔ محمد محسن کی رپورٹ دیکھیے۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی کے بڑے بھائی، حضرت عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے اور امام حسین کے تایازاد بھائی، مرد حق، بہادر اور سید الشہداء کے حقیقی عاشق تھے۔ حضرت مسلم اور مولا غازی عباس کی دوستی مثالی تھی۔ دونوں بہادری، تقوی، پرہیزگاری، صبر و استقامت اور اطاعت امام میں یکتا تھے۔ حضرت مسلم کی شادی حضرت علی کی صاحبزادی اور حضرت عباس علمدار کی بہن جناب رقیہ سے ہوئی۔ مسلم بن عقیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور آپ کا شمار عرب کے بہادر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ مدینے سے مکے تک آپ قافلہ حسینی کے ساتھ تھے۔ امام حسین نے مکے میں آپ کو کوفیوں کے خطوں کے جواب میں اپنا سفیر بنا کر کوفے بھیجا۔ جناب مسلم نے کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پر 40,000 سے زائد افراد نے امام حسین کی بیعت کی۔ ابن زیاد کی دھمکیوں اور نوازشات پر لوگ بیعت توڑنے لگے اور سفیر حسین مغرب کی نماز ادا کر کے مسجد کوفہ سے محلہ کندہ پہنچے تو خود کو تنہا پایا۔ یوم عرفہ پر ابن زیاد نے فوج کو مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ طویل جھڑپ میں کئی اہلکار مارے گئے تو ابن مرجانہ کے لشکر کے سالار محمد بن اشعث نے آپ کو امان دینے کی پیشکش کی اور دھوکے سے گرفتار کر لیا۔ ابن مرجانہ کے حکم پر سفیر امام حسین کو دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اسی حالت میں احمر بن کبیر نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ طفلان مسلم حضرت مسلم بن عقیل کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم کو کہا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا کے بعد اسیر ہو کر کوفے پہنچے۔ 2 برس جیل میں رہنے کے بعد قید سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ 2 دن تک ایک ضعیف عورت کے ہاں مہمان رہے۔ رات کو جب اس ضعیفہ کا شوہر گھر آیا تو ان 2 بچوں کی موجودگی کا علم ہوا۔ اس بدبخت نے انہیں صبح سویرے نہر فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا اور ان کے لاشوں کو نہر فرات میں پھینک دیا اور ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے گیا، جس نے ان بچوں کو گرفتار کرنے والوں کے لیے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ طفلان مسلم کے اجسام اطہر دریائے فرات میں بہتے ہوئے 110 کلومیٹر دور مسیب نامی شہر تک پہنچے، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔